السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اس دنیا میں انسانوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اس وقت ایک دن اللہ رب العالمین نے اپنے تمام فرشتوں کو حکم دیا، میرے عرش عظیم کے قریب سب اکٹھا ہو جاؤ۔ حکم ملتے ہی بے حساب فرشتے اسی جگہ حاضر ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین پر اپنا ایک نمودہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ فرشتے حیران ہو کر بولے، اے پروردگار، کیا آپ ایسی مخلوق کو زمین پر لانا چاہتے ہیں جو وہاں فساد کرے گی، خون خرابہ مچائے گی؟ حالانکہ ہم تو ہر وقت آپ کی تسبیح اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں، پھر نیا خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی بات سن کر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ انسان کیسا ہوگا، کون میری عبادت کرے گا اور کون میری نافرمانی کرے گا، اس کا علم صرف میرے پاس ہے۔ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، صرف بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتے ہی فرشتے اپنی غلطی سمجھ گئے اور فوراً توبہ کرنے لگے اور اللہ سے معافی مانگ لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 بڑے فرشتوں کو بلایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ حکم ملتے ہی سب حاضر ہو گئے۔ سب سے پہلے اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، زمین پر جاؤ اور وہاں سے ایک مٹی لے کر آؤ، جس مٹی سے میں اپنا خلیفہ پیدا کروں گا۔ جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور مٹی اٹھانے لگے، مگر مٹی رونے لگی، گڑ گڑا کر بولی، اے جبرائیل، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں تمہیں اللہ کے پاس لے جا رہا ہوں۔ اللہ تم سے ایک ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو ان کی زمین پر ان کا نمائندہ ہوں گی۔ لیکن مٹی اور زور زور سے رو کر بولی، بھائی جبرائیل، مجھے مت لے جاؤ، مجھے یہی چھوڑ دو، کیونکہ مجھ سے جن انسانوں کو پیدا کیا جائے گا وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے اور پھر اللہ کا عذاب ان پر اترے گا۔ لیکن جب میں ان کے جسم میں رہوں گی تو وہ عذاب مجھے بھی سہنا پڑے گا، اور اللہ کا عذاب سہنے کی طاقت میرے پاس نہیں ہے۔ مہربانی اللہ سے میری طرف سے معافی مانگ لینا۔ مٹی کی یہ درد بھری پکار سن کر جبرائیل علیہ السلام خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے اور اللہ کے دربار میں جا کر مٹی کی یہ حالت بیان کر دی۔ پھر اللہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ میکائیل علیہ السلام جب زمین پر پہنچے تو مٹی نے اسی طرح کی پکار سنائی اور وہ بھی خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی گئے اور مٹی کی فریاد سن کر وہ بھی خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ اس طرح تینوں فرشتے مٹی اٹھائے بنا واپس آ گئے۔ آخر کار اللہ رب العالمین نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پر پہنچے تو مٹی نے بھی ان سے رو رو کر کہنا شروع کیا، اے اسرائیل، مجھے مت لے جاؤ، مجھے یہی چھوڑ دو۔ لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آواز میں کہا، اے مٹی، میں تمہاری بات پر کبھی بھی واپس نہیں جاؤں گا، کیونکہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے اور میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کبھی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے مٹی اٹھائی اور اللہ کے دربار میں لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت خوش ہو کر فرمایا، اے اسرائیل، کیونکہ تم نے میرا حکم پورا کیا، اس لیے میں تمہیں ایک خاص ذمہ داری دے رہا ہوں۔
انسانوں کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری۔ یہ سن کر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، اگر میں انسانوں کو جان لوں گا تو ان کے گھر والے مجھے ہی الزام دیں گے، مجھ سے نفرت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم فکر مت کرو، ہر موت کے لیے میں الگ الگ سبب بنا دوں گا۔ کوئی بیماری سے مرے گا، کوئی حادثے سے، کوئی بڑھاپے سے، لوگ تمہیں الزام نہیں دیں گے۔ اللہ کی یہ بات سن کر حضرت عزرائیل علیہ السلام کا دل مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اس مٹی کو مکہ کے قریب ایک پہاڑی پر رکھ دیا۔ برسات کی بوندوں سے وہ مٹی بھیگی، دھوپ سے سوکھتی رہی اور کئی سال ایسے ہی گزر گئے۔ آخر اللہ کی قدرت سے اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بن گیا۔ تب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اس کو جنت میں لے آؤ۔ فرشتے حکم پاتے ہی آدم علیہ السلام کے جسم کو اٹھا کر جنت لے آئے۔ لمبے عرصے تک وہ جسم جنت میں پڑا رہا، بنا روح کے، بالکل بے جان۔ ادھر ادھر سے فرشتے آتے، آدم علیہ السلام کے جسم کو دیکھتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، خوشی سے کہتے، ہاں یہی ہے وہ جسم، یہی ہوگا اللہ کا خلیفہ، زمین پر اترے گا۔ لیکن فرشتوں کا سردار عزازیل، جو اس وقت تک شیطان نہیں بنا تھا، وہ ہمیشہ ہنستا، مذاق اڑاتا اور آدم علیہ السلام کے بے زبان جسم کو تانے مارتا۔ وہ سردار تھا، اس لیے کوئی فرشتے اسے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتا۔ پھر اللہ رب العالمین نے 4 بڑے فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، اے میرے فرشتوں، تم عرش عظیم پر جاؤ اور وہاں سے آدم علیہ السلام کی روح لاؤ۔ پھر ان کے جسم میں ڈال دی۔ فرشتے حکم پاتے ہی چلے گئے۔ آدم علیہ السلام کی مبارک روح کو قیمتی ہیرے جواہرات کے ایک خوبصورت پیالے میں رکھ کر ان کے جسم کے پاس لے آئے۔ اس وقت آسمان کے تمام فرشتے خوشی سے جھوم اٹھے، سب مل کر اس خاص موقع میں شریک ہوئے۔ مگر عزازیل یعنی وہ ابلیس اللہ کے اس فیصلے سے بالکل خوش نہیں تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آدم، اب روح تیرے جسم میں داخل ہو جائے۔ پھر آدم علیہ السلام کی روح کو ان کے جسم میں ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی روح جسم میں داخل ہوئی، آدم علیہ السلام کے انگ انگ میں جان آ گئی، ان کا جسم زندہ ہو گیا۔ دھیرے دھیرے وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ بیٹھتے ہی زبان سے نکلا، الحمدللہ۔ یہ سن کر اللہ رب العالمین بہت خوش ہو گئے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کی پہلی نعمت ملنے پر شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب ان کی نماز مکمل ہوئی تو وہاں ہیرے جواہرات اور سونے چاندی سے سجی ایک خوبصورت تخت لایا گیا۔ اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام اس تخت پر بیٹھ گئے۔ پھر اللہ نے تمام فرشتوں سے فرمایا، اے میرے فرشتوں، تم آدم علیہ السلام کو عزت دو اور انہیں سجدہ کرو۔ اللہ کا حکم پاتے ہی کروڑوں فرشتے سجدے میں گر گئے۔ جب سجدے سے سر اٹھایا تو سب نے دیکھا کہ عزازیل کھڑا رہ گیا تھا۔ باقی تمام فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر چکے تھے، لیکن عزازیل ایک طرف کھڑا چہرے پر نفرت اور تکبر لیے دیکھ رہا تھا۔ پھر فرشتوں نے دوبارہ سجدہ کیا، پہلی بار اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے اور دوسری بار اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ تب اللہ تعالیٰ نے عزازیل کی طرف رخ کر کے کہا، عزازیل، تو نے میرا حکم کیوں نہیں مانا؟ عزازیل نے گھمنڈ بھرے لہجے میں کہا،
آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے بنایا۔ آگ کی فطرت تو ہمیشہ اوپر اٹھنا ہے اور مٹی کی فطرت نیچے گرنا، تو اگر ضرورت ہے تو مٹی کے بنے آدم کو ہی مجھے سجدہ کرنا چاہیے، نہ کہ مجھے انہیں سجدہ کرنا چاہیے۔ اجاجل کی یہ بات سن کر اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ رب العالمین کا غضب بھڑک اٹھا۔ اللہ نے فرمایا، اے نافرمان، تو یہاں سے نکل جا، تو نے میرا حکم نہیں مانا، آج سے تو ہمیشہ کے لیے یہاں سے باہر ہو گیا۔ اس وقت اجاجل جو کبھی فرشتوں کا سردار تھا، لعنت کے ساتھ ابلیس اور شیطان بن گیا۔ جب اسے جنت سے نکالا گیا تو شیطان رو کر کہنے لگا، اے مہربان خدا، میں نے 6 لاکھ سال تک عبادت کی ہے، میں نے فرشتوں کو سکھایا ہے، خدمتیں کی ہے، تو میری عبادت اور خدمت کے بدلے آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، مہربانی کر کے مجھے عطا کر دیجئے۔ اللہ نے فرمایا، تو کیا چاہتا ہے؟ شیطان بولا، اے مالک، مجھے قیامت تک کی زندگی دے دیجئے۔ اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں نے تجھے قیامت تک زندگی دے دی۔ پھر شیطان نے کہا، اے مالک، آج جس بنی آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکل گیا ہوں، ان کے جسم جان میں، ان کی رگوں میں داخل ہو سکوں، یہ طاقت مجھے دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا، تجھے یہ طاقت دی گئی، لیکن سن لے اے شیطان، تو میرے بندوں کو جتنا بھی دھوکہ دے، انہیں گناہ میں لگا کر گرا دے۔ اگر میرا کوئی بندہ تجھ سے راضی ہو کر توبہ کرے گا، وہ میرے سامنے توبہ کرے گا، تو میں اس کے تمام گناہ معاف کر دوں گا، اور یاد رکھ، میرے خاص بندوں کو تو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ پھر ساری باتیں پوری ہونے کے بعد شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کا تخت جنت الفردوس میں لے جایا گیا۔ وہاں آدم علیہ السلام کو پوری آزادی دی گئی، وہ جنت کی تمام نعمتیں کھائے، پیے، گھومے پھرے اور رحمتیں اٹھائے، مگر آدم علیہ السلام کا دل کسی چیز کی طرف نہیں کھینچا۔ وہ صرف عبادت کرتے، چپ چاپ بیٹھے رہتے، کیونکہ ان کے دل میں ایک گہرا خالی پن تھا۔ ساری جنت کی نعمتوں کے باوجود وہ تنہائی اور اداسی محسوس کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو آدم علیہ السلام کی یہ حالت معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھے، بھائی آدم، جنت میں تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا، بھائی جبرائیل، سب اچھا ہے، چاروں طرف سکون ہے، ہر چیز قابل تعریف ہے، لیکن دل میں ایک عجیب سی کمی محسوس ہو رہی ہے جسے میں بیان بھی نہیں کر پا رہا۔ تم اللہ سے پوچھ کر بتاؤ، یہ کمی کس بات کی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام مسکرائے اور بولے، ہاں آدم، میں جانتا ہوں، اللہ نے مجھے اسی کام کے لیے بھیجا ہے، تم چنتا مت کرو، بہت جلد تمہاری یہ کمی پوری کر دی جائے گی۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے۔ پھر اگلے دن فجر سے پہلے اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام سوتے ہوئے آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ایک ہڈی نکالی، اس ہڈی پر گوشت چمڑا چڑھا کر زور سے پھونک ماری، فوراً اس ہڈی نے ایک عورت کا روپ لے لیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو جگایا۔ جاگتے ہی آدم علیہ السلام نے سامنے دیکھا، ایک حسین روشن عورت کھڑی ہے جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ آدم علیہ السلام اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔
بس ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہی رہ گئے۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے آدم، یہ آپ کی جیون سنگینی ہے۔ بیوی حوا علیہ السلام یہ سن کر آدم علیہ السلام بے وقت خوش ہوئے۔ ان کے دل کا سارا خالی پن پل بھر میں مٹ گیا، دل میں خوشی چھا گئی، اتنی خوشی کہ بیان کرنا بھی ناممکن ہے۔ تفسیروں میں آیا ہے کہ اس دھرتی پر جتنی عورتوں کو اللہ نے سب سے زیادہ حسن عطا کیا، ان میں بیوی حوا علیہ السلام سب سے بہترین تھی۔ آدم علیہ السلام دیر تک حوا علیہ السلام کو دیکھتے رہے، پھر دھیرے دھیرے ان کے قریب جانے لگے، مگر جبرائیل علیہ السلام نے روک کر کہا، اے آدم، شادی کے بندھن میں بندھنے سے پہلے آپ کے لیے ان کے قریب جانا جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے دربار میں شادی کی دعا کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کے بتائے طریقے پر عمل کرتے ہوئے بی بی حوا علیہ السلام سے نکاح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اس دعا، اس عرض کو قبول کیا اور فرمایا، اے آدم، میں نے تمہیں حوا علیہ السلام کے ساتھ نکاح کے رشتے میں جوڑ دیا، لیکن اب تم اپنی شادی کا مہر ادا کرو۔ آدم علیہ السلام حیرانی سے پوچھتے ہیں، اے اللہ، یہ شادی کا مہر کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تمہارے نکاح کا مہر یہ ہے کہ تم میرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ بار درود بھیجو۔ تو آدم نے بڑے عشق اور محبت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی بار درود شریف پڑھا، اور اسی طرح آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا پہلا نکاح مکمل ہو گیا۔ نکاح پورا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جنت میں خوشی اور آرام کے ساتھ رہنے کا موقع دیا۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہدایت دی، اے آدم، اچھی طرح سن لو، جنت کی ساری نعمتیں تم دونوں کے لیے ہے، سب کا لطف اٹھاؤ، لیکن اس پیڑ کے پاس مت جانا اور اس کے پھل کو کبھی مت کھانا۔ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے، وہ پیڑ گیہوں کا پیڑ تھا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے، لیکن ادھر شیطان کو جنت سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ وہ باہر بیٹھ کر دن رات اسی فکر میں رہتا، کس طرح آدم اور حوا کو برباد کر دوں۔ اس نے پرانے دنوں میں سیکھی ہوئی دعائیں اور وظیفے پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس نے اسم اعظم کا سہارا لیا۔ اس کی برکت سے وہ جنت کے دروازے کے قریب تک پہنچ گیا۔ آگے بڑھتے بڑھتے اس نے دیکھا جنت کی دیوار پر ایک مور بیٹھا ہے۔ مور نے اسے دیکھ کر پوچھا، تم کون ہو؟ شیطان نے جھوٹ بولا، میں ایک فرشتہ ہوں۔ مور نے پھر پوچھا، تو تم یہاں کیا چاہتے ہو؟ شیطان بولا، میں جنت کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ مور نے جواب دیا، حضرت آدم علیہ السلام یہاں موجود ہے، اس لیے کسی اور کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ شیطان مکاریوں سے بولا، بھائی مور، تم مجھ پر رحم کرو اور بدلے میں تمہیں ایسی دعا سکھاؤں گا جو اگر تم پڑھ لو گے تو کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ شیطان نے کہا، دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم قیامت تک زندہ رہو گے اور جنت کی تمام نعمتوں کا لطف اٹھاتے رہو گے، تمہیں کبھی بھی جنت سے باہر نہیں نکالا جائے گا۔ یہ کہہ کر شیطان نے اسم اعظم پڑھنا شروع کیا۔ اس کی مدھر آواز سن کر مور کا دل پگھل گیا۔ مور نے اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دیا۔ وہاں ایک بڑا سا سانپ پہرے داری کر رہا تھا۔ مور نے سارا واقعہ سانپ کو سنایا۔ سانپ نے شیطان سے پوچھا، تم کون ہو؟ شیطان نے پہلے ہی طرح
پہلے کی طرح ہی جھوٹ بولا، میں فرشتہ ہوں، میں عرش اعظم کے نیچے رہتا ہوں۔ وہی میں نے ایک ایسا اسم اعظم سیکھا جسے پڑھو تو ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ سانپ نے کہا، وہ دعا مجھے بھی سکھا دو۔ شیطان بولا، ضرور سکھاؤں گا، مگر ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم مجھے جنت میں داخل کر دو۔ سانپ بولا، آدم علیہ السلام کے رہتے مجھے کسی کو اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ ممکن نہیں۔ شیطان نے چالاکی سے کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہارے منہ کے اندر چلا جاؤں گا، اس طرح تم جنت میں بھی رہو گے اور اللہ کا حکم بھی نہیں توڑو گے۔ یہ دلیل سانپ کو پسند آئی، اس نے منہ کھول دیا اور شیطان اس کے اندر داخل ہو گیا۔ پھر شیطان نے کہا، اے سانپ، اب مجھے بیوی حوا علیہ السلام کے پاس لے چلو۔ سانپ نے حکم مان لیا اور شیطان کو منہ سے نکال کر حوا علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر شیطان نے زور زور سے رونا اور چیخنا شروع کر دیا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر جنت کی حوریں اور غلامان جمع ہو گئی۔ بیوی حوا علیہ السلام بھی وہاں آ پہنچی۔ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ شیطان بولا، میں تمہارے انجام کو سوچ کر رو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہیں اور تمہارے شوہر آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیں گے۔ میں نے یہ عرش عظیم پر لکھا ہوا دیکھا ہے، بس اسی غم میں رو رہا ہوں۔ حوا علیہ السلام نے کہا، تمہاری بات سچ ہے، یہ میں کیسے جانوں؟ شیطان نے اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہا، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ اور تمام فرشتوں کی لعنت مجھ پر ہو۔ یہ سن کر حوا علیہ السلام کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے کہا، تو کیا اس زمین پر اترنے سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ اگر ہے تو مجھے بتاؤ۔ شیطان بولا، راستہ تو ہے، لیکن مجھے معلوم ہے تم اسے قبول نہیں کرو گی۔ حوا علیہ السلام نے کہا، نہیں، میں ضرور قبول کروں گی، تم بس بتا دو۔ شیطان نے چالاکی سے کہا، وہ جو منع کیا ہوا پیڑ ہے، اگر تم اس کا پھل کھا لو تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہو گے، لیکن اگر تم نے وہ پھل نہ کھایا تو جلدی ہی تمہیں زمین پر بھیج دیا جائے گا، جنت سے نکال دیا جائے گا۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر حوا علیہ السلام کا دل پشیز ہو گیا اور وہ دھیرے دھیرے اس گیہوں کے پیڑ کی طرف بڑھ گئی۔ بیوی حوا علیہ السلام اس پیڑ کے پاس پہنچی، وہاں سے ایک پھل توڑ لیا۔ آدھا پھل انہوں نے خود کھایا اور باقی آدھا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لے آئی۔ پھر پیار اور سمجھا کر کہا، اے آدم، آپ بھی اسے کھا لیجئے۔ آدم علیہ السلام نے بھی وہ پھل کھا لیا۔ جیسے ہی دونوں نے گیہوں کا پھل کھایا، ان کے جسم سے جنت کے نورانی کپڑے اتر گئے، ان کے جسم سے اٹھنے والی وہ پیاری خوشبو غائب ہو گئی۔ وہ حال دیکھ کر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ترنت اپنی غلطی سمجھ گئے۔ ان کے دلوں میں گہرا پچھتاوا اور شرم پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل ناپسند ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، جاؤ، آدم اور حوا کو جنت سے اتار دو اور انہیں زمین پر بھیج دو۔ حکم ملتے ہی جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے آئے اور آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا۔ تو پیارے ناظرین، اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آ گیا ہو تو اسے لائک کریں، اور چینل پر نئے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایسے ہی دینی معلومات اور ایسے ہی اسلامک واقعات کے لیے ہمارے چینل پر بنے رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔